صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا، یہ پیسے والا دوست ہے، یہ اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی گورنمنٹ میں بات ہے، اس کی وکیلوں میں بات ہے، 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے، کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے، اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کر لو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے، یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے، اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی، تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی، اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب آپ ایک یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے، 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، کیا اچھا بندہ، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے، حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا۔ اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا، اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات ہے کہ آپ لفظ سنتے ہیلا، اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا، ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لو یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادائی نہ کرنی پڑے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے۔ تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمائی یہ آیت اس پہ دلیل ہے، اور آیت کیا تھی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا۔ ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام
قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو، کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے. ہاں، کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا. باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. سبحان اللہ. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. ہاں، صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے. بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں، تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے. آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں، تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، بھائی سردیاں نہیں ہوتی. آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، آپ رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے. بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی، کل گرمی کی ہو گئی. مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے. اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو. there is examination. اچھا، آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ. قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی. فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے. پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا. ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع. سب کو بتانا ہے، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے. نہ کرو ایسا. میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا ہے. ہاں، وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے. اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں. یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے. سنو سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے. شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور
پردہ بن جائے گی، اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے، اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا؟ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے۔ ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام انصار کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں۔ شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا، ہم مومن ہیں۔ مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ السلام کا، فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمپٹمز؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے، اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ اب آؤ سوال کرتے ہیں، اچھے دن آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا، تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں، فلاں گناہ کروں، تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب تو موقع لگا ہے، اب تو دن آئے ہیں۔ معاذ اللہ، جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر، بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے، یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائے، ہم اتنے صدقے بڑھائے۔ دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ دوبارہ تحفہ دے آپ کہتے ہیں بہت مہربانی۔ تیسری بار دے، بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اتنی مہربانیاں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جب سے میں پیدا ہوا جب سے وہ نواز رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں، وہ دیے جا رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ، جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد سے دور، نمازوں سے دور، معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے رب نواز رہا ہے، تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ جب فراخی ہو، جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو، اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو۔ یہی مومن کی نشانی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا، او ہو بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بیمار بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو، دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے۔
सिर्फ एक ही तो कंडीशन है, सब्र करना। बीमारी आई, सब्र करना। हाँ, किसी से बात ना करें, शिकवा ना करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला तेरी मेहरबानी, हाथ में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह आंख में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह गुर्दों में प्रॉब्लम है मेरा बाकी जिस्म तो सलामत है, ये भी तेरी मेहरबानी है। अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, क्योंकि ये बीमारी तो हमारे गुनाह मुआफ करवाने आई थी, मगर अफसोस ये है कि जो गुनाह मुआफ करवाने वाला काम हमारे साथ हुआ उस पे भी हमने अल्लाह को नाराज कर दिया और शिकवे शिकायत की। सुनो सुनो, उसने अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो सिर्फ बीमारी की बात हुई ना, अब आओ अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी के पैसे कम हो गए, किसी की जानो माल का कोई नुकसान हुआ, कोई आग वगैरह लग गई, सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा आमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल न खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब न देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, सब्र जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्र जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। अब उससे पूछो भाई सब्र जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्र जमील कहा जाता है। सब्र जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर रहा है। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्र जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन पे हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए। 5,000 रुपए खो जाए, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्र जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्र जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है। हम क्या करते हैं, सारे जहान को बताते हैं। अच्छा फिर आखिर में लोग कहते भी हैं, जब पूरे मोहल्ले को बता दिया ना, फिर उसके बाद कहते हैं बस क्या करें भाई सब्र ही कर रहे हैं। अब आप सब्र नहीं कर रहे हजरत, हाँ आपका सब्र चला गया, आपने सारी दुनिया को तो बता दिया। सब्र ये है कि सब्र पहले सदमे पर होता है। जैसे ही आपको कोई सदमा लगा ना, अब आप जाने रब जाने, ना बताएं किसी को, ठीक है। वो अलग बात है आप किसी को दुआ के लिए कह दें, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, उससे हल तो कोई नहीं होना। अच्छा हमारा माजरा एक और भी बड़ा अजीब है, मुश्किल हो जाए तो सबको बताते हैं, आसानी हो जाए तो फिर किसी को नहीं बताते हैं। 5,000 का नुकसान सारे मोहल्ले को पता है, 50,000 का फायदा हुआ फिर किसी को बताया आपने? नहीं यार बताऊंगा तो नजर लग जाएगी। घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, खर्चा बढ़ा देंगे। घर वालों को सारी टेंशन की खबरें जाके दे रहे होते हैं, मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, आज बड़ा मंदा है, अरे भाई कारोबार बिल्कुल नहीं है, ताकि घर वालों का खर्चा रोक सके। और जैसे ही कारोबार अच्छा हो गया, घर जाते फिर भी वही वाला मुंह बना लेते हैं, ताकि इनको पता ना चले मैं बड़े पैसे कमाने लगा हूं। ये ना किया करें। हाँ, टेंशन आप किसी को बताकर अपना सिर्फ सवाब जाया करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। करना रब ने है, और ये अगर आजमाइश मेरे दर्जे बुलंद करने आई है, अगर ये आजमाइश मुझे अल्लाह के करीब करने आई है, तो फिर तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए ना। हाँ, हमारे बुजुर्गाने दीन तो आजमाइशों का इस्तकबाल किया करते थे। और सुनो, यहाँ हो सकता है कि मेरा कोई नाबीना भाई बैठा हो,
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا، بندہ صبر کرے، اس تکلیف کا اجر تیار ہے، اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے، رحمت کی برسات تیار ہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ ہاں، آنکھیں گئی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا، بس صرف صبر کرنا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے، پیدا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بہت شور، بڑا واویلا، بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے۔ مت کیا کرو ایسا، یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا، یہ بے صبری، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات، اتنے بڑے تم اجر سے محروم رہ جاؤ۔ سنو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کسی کے 2 بچے، فرمایا 2 بچے بھی، پھر عرض کی اور 1، فرمایا 1 بھی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا، مگر شکوے شکایات، الامان والحفیظ، گھر میں موت میت کوئی نقصان ہو جائے، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا؟ استغفر اللہ۔ یہ تمہارے جملے، ایک تو گھر میں مصیبت پہلے ہی آئی ہوئی ہے اور تم اللہ پر اعتراض کر کے معاذ اللہ، اللہ کو ظالم کہہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے، یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا۔ تو نہ کریں ایسا، سیکھو۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآنی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، رب نے انہیں صبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ ہاں بالکل نوازا جائے گا، صبر کا دامن اگر نہ چھوڑیں۔ سنو ہمارے اسلاف کیسے صبر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسل گیا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا، وہ مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی ہمارا بھی ناخن ٹوٹا ہوگا، بہت تکلیف ہوتی ہے، ناخن ٹوٹے تو جان نکل جاتی ہے، مگر آپ مسکرانے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا، آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اس درد پر جو ثواب ملے گا نا، مجھے درد پر صبر کروں گی اور جو مجھے اس پر ثواب ملے گا تو اس ثواب کے تصور نے میرے درد کی تلخی کو دور کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ والے۔ ہاں، صبر کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کا کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچے، مگر وہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچتا۔ پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کر لے۔ ہائے ہائے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجے بڑھانے، مگر ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا، میں نے وہ ثواب پانے کا موقع ضائع کر دیا۔ خدا را یاد رکھنا، اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب
भी, और अगर आइंदा कोई आजमाइश आए सब्र का दामन न छोड़ना, ये तसव्वुर कर लेना कि ये मेरे गुनाह मुआफ करने का जरिया बन रहा है, ये मेरे दर्जे बढ़ाने का जरिया बन रहा है। और सुनो, जब मुसीबत आए तो पढ़ना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी परेशानी दूर फरमा देता है और उसके काम का अंजाम अच्छा फरमाता है और उसे ऐसा बदल अता फरमाता है जिस पर वो राजी हो जाता है। ये पढ़ लें, लेकिन शिकवा ना करें, दुनिया वालों को बताने की हाजत नहीं। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था कि तकलीफ सबको बतानी है और राहत के बारे में किसी को कोई शुक्र करता हुआ नजर नहीं आता। एक बार एक शख्स के सर पर जो है ना वो तकलीफ हुई ना, सर में दर्द हो गया, उसने पट्टी बांधी और घूमने लगा। उस जमाने में हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहा, अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया है, आपने उसको देखा कि क्यों पट्टी बांधी है? वो कहता सर में दर्द था इसलिए पट्टी बांधी है। बात थोड़ी सी बारीक है, समझदार लोग समझेंगे, इसलिए पट्टी बांधी है कि सर में दर्द था। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाली ने बताया क्या कहा? आप कहती हैं कभी सेहत की पट्टी भी बांधी है? ये जुमला है बड़ा समझने वाला है। यानी अल्लाह ने इतने दिनों तक सेहत में रखा तो किसी को नहीं बताया, और थोड़े दिनों की तकलीफ आई तो पट्टी बांध के सबको बताने चला है कि रब ने बीमार किया है। हाँ, हमें अल्लाह करीम की तरफ से आजमाइश हमेशा थोड़ी आती है। अगर अपनी जिंदगी का हम पूरा अरसा कैलकुलेट करें ना कि भाई एक 40 साल का कोई बंदा हो गया तो कितने दिन हुए 40 साल में? ठीक है, एक बार कभी बैठ के अकेले में हिसाब करना, इतने हजार दिन मैंने दुनिया में गुजारे, कितने दिन बीमार रहा? तो शायद चंद दिन, 100 दिन, 50 दिन, 200 दिन बनेंगे। कई हजार दिनों में से अगर चंद दिन अल्लाह ने मुझ पर आजमाइश डाली तो हजारों दिन राहत भी तो डाली ना, सेहत भी तो अता फरमाया। इतने दिन जिस रब ने छांव में खड़ा किया, अगर थोड़ी देर के लिए धूप आई है तो मुझे शिकवा नहीं करने चाहिए। याद रखना, हर रात के बाद सुबह है, हर धूप के बाद छांव है। अगर तुम इंतजार करोगे तो रब ऐसी रहमत तुम पर नाजिल करेगा, अपने गायब के खजानों से अता फरमाएगा। कुरान में रब ने वादा किया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब मुश्किल आती है हम ये सारी बातें भूलकर बस शिकवा, शिकायत और परेशानी में चले जाते हैं। अरे आप इस मुसीबत को अल्लाह की तरफ से नेमत समझ लो, अल्लाह की तरफ से ये समझ लो कि मेरे गुनाह माफ करवाने, मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आया है। अच्छा, अब एक और बात, बाज़ औक़ात शैतान है ना, वो किसी के दिमाग में वसवसा डालता है कि यार जब मैं नमाजें नहीं पढ़ता था ना तब तो इतना परेशान नहीं रहता था, जब से नमाजें शुरू की, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने लगा, मदनी काफिलों में सफर शुरू कर दिया, अब तो मैंने कुछ जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर दी है। अरे मैंने जब से इमामा पहना है, ये दाढ़ी रख ली है, मेरी कोई इस्लामी बहन सुन रही है कि मैं बेपर्दा घूमती थी तो कोई इतना टेंशन नहीं था, अब मैंने जनाब पर्दा करना शुरू किया है, कुरान पढ़ना शुरू किया है तो टेंशनें शुरू हो गई हैं। अब शैतान बाज लोगों के जहनों में ये वसवसा डालता है कि मैं तो दीन के करीब हो रहा हूँ, अल्लाह के करीब हो रहा हूँ, और मुझ पर आजमाइशें क्यों आ रही हैं? सुनो, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। आला हज़रत ऐसे ही नहीं कहते कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका ने कमोबेश 1450 साल पहले ये मसला सॉल्व कर दिया। हजरत सैयदना साद बिन अबू वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर? गली मुकाती ना, पंजाबी में कहते हैं ना, गाली बात ही खत्म कर दी। हुजूर ये बताएं सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आई? प्यारे आका ने फरमाया अंबिया पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सबसे करीब तो अंबिया है ना, अंबिया पर, फिर उन लोगों के बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं। सुनो अब अगला जुमला, बंदे को अपनी दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है उसकी आजमाइश भी सख्त होती है, अगर वो दीन में कमजोर होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है, यहां तक कि उसके दुनिया में ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं।
گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھنا اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب، میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سننا ذرا غور سے، اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ سوال ہے نا کہ میں اللہ دوست بھی بنا رہا ہے، اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا، وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین پہ قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا، مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو میں نے بات کہی تھی کہ صبر بھی کریں اور جب اللہ کریم کی طرف سے راحتیں آ جائیں تو شکر بھی کریں۔ کیا شاندار رب کا قرآن میں فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہاں شکر کرو رب اور دے گا، مگر اگلا حصہ سمجھنے والا ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور شکر کرنے کا درس بھی دیا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے نیک بندوں کے صدقے، کربلا والوں کے صبر کے صدقے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعا دینے والے صبر کے صدقے، رب کریم ہمیں بھی صبر کی نعمت نصیب فرمائے، صرف زبانی نہیں قلبی طور پر ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اگر ہم پر کوئی آزمائش ہے تو رب کریم یہ آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم وابستہ رہیں گے نا تو ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے کا پریکٹیکل جو ہے وہ موقع بھی ملتا رہے گا، کیونکہ صبر کیسے کرنا ہے اس کی کوئی پریکٹس بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو مدنی قافلے جب اس میں جاتے ہیں نا تو آرام اپنے گھر جیسا نہیں ملتا، کھانا اپنے گھر جیسا نہیں ملتا، بعض اوقات سفر میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ پریکٹیکلی آپ کو صبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی صابرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق